الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بعذابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اللہ رب العزت ہمیں آل رسول کے محبت، ان کی تعظیم، ان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن مولائے کائنات حیدر کرار ایک بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولائے کائنات کا چہرہ دیکھا تو بہت غور سے ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں آپ کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ اور اے علی سنو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، مجھ سے بھی میرے آقا کی ایک حدیث سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جنت میں جانے کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہو، جس کے دل میں افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم و محبت نہ ہو، مولائے کائنات اسے جنت میں جانے کا پروانہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں ہمارا آپ کا پروردگار کہتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اجر رسالت کے طور پہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا یہ خوب ارشاد فرمایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ابھی سراجی چینل کی ایک ریکارڈنگ میں نے سنی، اس ریکارڈنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا بار بار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ خادم سادات، خادم اہل بیت، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کو سادات یا اہل بیت کا خادم کہیں، یہ انہیں زیب دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اگر ان کا کوئی تعارف کرائیں تو اس میں خادم سادات، خادم اہل بیت کہہ کر ان کا تعارف کرائیں۔ ابھی انہوں نے جو واقعہ سراجی چینل میں بیان کیا کہ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان جو کشوشا مقدسہ کے تاجدار ہیں، وہ وضو کر رہے تھے، ایک بیک ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو فرمایا کہ میں فرشتوں کے کندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کو اپنا خادم کہنے کے بجائے
آپ انہیں امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے کندھے پر سوار ہو کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ ایک مرتبہ بریلی شریف کے راستے سے کہیں گزر رہے تھے۔ ٹرین جب بریلی شریف کے اسٹیشن کے قریب پہنچی تو حضور تاجدار کشوشا مقدسہ حضرت اشرفی میاں صاحب علیہ الرحمہ اپنی سیٹ سے نیچے اترے اور ننگے پیر ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ٹرین بریلی اسٹیشن سے آگے نہیں بڑھ گئی۔ جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے کہا حضور کوئی معظم شخصیت نہ آئی نہ گئی، آپ کس کا احترام کر رہے تھے، کس کی تعظیم کر رہے تھے؟ تو حضور تاجدار کشوچھا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اپنے دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے فتویٰ نویسی فرما رہے ہیں، اور جب انہوں نے ہمیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک آل رسول کے احترام میں انہوں نے قلم اور کاغذ رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر اپنے دارالفتہ میں کھڑے ہو گئے۔ جب آل رسول کے احترام میں یہ عالم ربانی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تو میں نائب رسول کے احترام کے لیے اپنے ٹرین کے ڈبے میں ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ بریلی شریف کے جنکشن سے رضا نگر کا ہے، اعلیٰ حضرت کے آستانے کا ہے۔ 6 کلومیٹر کی دوری پر سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور اشرفی میاں تاجدار کشوچھا کو ٹرین میں بیٹھ کر جاتے ہوئے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا، اور حضرت تاجدار کشوچھا سید اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے بھی 6 کلومیٹر کی دوری سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنے دارالفتہ میں ایک آل رسول کی تعظیم میں کھڑے ہونا دیکھ لیا۔ گویا ان کی نگاہیں آپ دیکھیں کہ حضرت آل رسول سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا ادب کر رہے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ایک نظر کیا دیکھے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو خادم اہل بیت خادم سادات کہیں تو یہ انہیں زیب دیتا ہے، یا خود سادات بھی اگر کہہ دیں تو یہ بھی کچھ نامناسب نہ ہوگا، مگر ہم انہیں خادم سادات خادم اہل بیت کہہ کر یاد کریں تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمیں دونوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ بمبئی میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس کی سرپرستی تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم فرما رہے تھے، اور اس کانفرنس کی صدارت کے لیے حضور تاجدار کشوچھا مقدسہ حضرت محدث اعظم ہند کشوچھوی کا نام لوگوں نے پوسٹر میں ڈالا، انہیں دعوت پیش کی۔ کانفرنس کا آغاز ہوا اور کانفرنس کے صدر اعلیٰ حضور محدث اعظم کشوچھوی جلسے گاہ میں پہنچ گئے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، تا حد نظر دیوانوں کی بھیڑ، بمبئی عروس البلاد کے عاشقوں کی بھیڑ جلسے گاہ میں موجود ہے۔ جلسہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک بیک لوگ جلسے گاہ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شور بلند ہوا، نعرے لگانے لگے۔ حضور سیدی سرکار محدث اعظم ہند نے پوچھا، ہے لوگوں یہ ایک بیک شور کیسا ہو گیا، یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں، لوگ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو کسی نے بتایا کہ آج کے اس جلسے کے سرپرست اعلیٰ شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں، انہی کے احترام میں یہ بمبئی کے مسلمان کھڑے ہو گئے اور ان کے استقبال میں ذکر خدا و رسول بلند کر کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار محدث اعظم کشوچھوی نے جب یہ سنا تو ممبر پہ نیچے بغیر جوتوں کے اترے، اور جدھر سے سرکار مفتی اعظم جا رہے تھے اسی طرف تیزی کے ساتھ وہ بڑھ گئے، اور جب دونوں بزرگوں کا
آمنا سامنا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ مصافحے کی کیفیت بڑی ایمان افروز تھی۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم عالم نے حضور محدث اعظم کے ہاتھ چومے، اور تاجدار کی چوچا مقدسہ حضور محدث اعظم نے حضور مفتی اعظم کے ہاتھ چومے، اور دونوں ایک ساتھ چل کر ممبر شریف پر آ گئے۔ اور جب دونوں بیٹھ گئے تو کسی نے سرکار محدث اعظم ہند سے کہا کہ حضور آپ آل رسول ہیں، آپ کی رگوں میں آپ کے نانا کا خون گردش کر رہا ہے۔ اگر مفتی اعظم نے خون رسول کے احترام کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ تو ایک مولانا ہیں، پٹھان ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ کیوں چومے؟ تو حضور محدث اعظم کا تیور بدل گیا، پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم نے میرے ہاتھ اس لیے چومے کہ میری رگوں میں میرے نانا کا خون گردش کر رہا ہے، اور میں نے حضور مفتی اعظم کے ہاتھ اس لیے چومے کہ ان کے سینے میں میرے آقا کی حدیثیں موجود ہیں، انہوں نے میری نسبت کا احترام کیا، میں نے حدیث رسول کا احترام کیا، اس طرح انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور میں نے ان کا ہاتھ چوما۔ آج ایک روش چل پڑی ہے کہ بہت سے ہمارے سادات، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدوں کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری شان سیادت میں فرق آ جائے گا۔ حالانکہ آداب محفل یہ ہے کہ محفل کے اگر سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو انہیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، سب بیٹھ جائیں تو انہیں بھی بیٹھ جانا چاہیے، مگر بہت سے سادات کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، آنے والا چاہے کتنی ہی عظیم الشان شخصیت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ کھڑے ہو کر اس سے نہ مصافحہ کرتے ہیں، نہ اس سے معانقہ کرتے ہیں، اور اپنی جگہ پر کھڑا ہونا اپنے لیے اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دونوں تعظیم کی دلیلیں موجود ہیں۔ اگر چھوٹا بڑے کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو اسے قیام محبت کہتے ہیں، اور اگر بڑا چھوٹے کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو اسے قیام محبت کہتے ہیں، اور چھوٹا اگر بڑے کے محبت میں کھڑا ہو جائے تو اسے قیام تعظیمی کہیں گے، بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے قیام محبت کہیں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بابا جان کے گھر تشریف لاتے تو اللہ کے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول کا اپنی بیٹے کے لیے کھڑا ہونا یہ قیام محبت تھا، اور جب سرکار اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو خاتون جنت اپنے والد کے احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، تو خاتون جنت کا کھڑا ہونا یہ قیام تعظیمی تھا۔ الحمدللہ حدیث نے ہمیں دونوں طرح کی قیام کی تعلیم دی ہے، قیام محبت بھی سکھایا ہے، قیام تعظیم بھی سکھایا ہے۔ اس لیے ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی معظم و مکرم ہستی آل رسول ہے تو سونے پر سہاگا ہے، کیا کہنا سبحان اللہ، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نائب رسول ہے، عالم باعمل ہے، ولی کامل ہے تو اس کے احترام کے لیے اگر چھوٹا کھڑا ہو جائے تو یہ قیام بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سنا احمد آباد میں ایک صاحب سلام پڑھ رہے تھے، اس سلام میں انہوں نے پڑھا جس نے جوتا اہل بیت کا اپنے سروں پر رکھا اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اعلیٰ حضرت کسی اعلی رسول کا جوتا اپنے سر پہ رکھ لیں تو یہ ان کے لیے شان ہے، ان کے لیے زیب دیتا ہے، مگر ہم اگر یہ بیان کریں تو ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اصحاب رسول
رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، سادات کا بھی احترام کرتے ہیں، علماء کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں آل نبی، اولاد علی اور نائب رسول دونوں کی احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اگر کسی صاحب کو میری بات ناگوار گزری ہو تو وہ بجائے ادھر ادھر تبصرہ کرنے کے براہ راست مجھ سے رابطہ کریں۔ میں شہر حق رضوی شریف سے عبد المصطفیٰ قادری برکاتی رضوی حشمتی بول رہا ہوں۔ سرکار شیر بیش سنت کا میں جاروب کش ہوں، ان کے آستانے کا جاروب کش ہوں، اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعت کے قدم بوسی کرنے کی بارہا مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور آل نبی کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔